یہ جو میں نے ابتدائیہ دیا واقعتاً ایسا ہی ہے. ہم گلگت بلتستان سے لے کے کراچی تک کی بات کریں, عوامل مختلف ہیں, لیکن ہے ماحولیاتی تبدیلی, اس میں کلائمیٹ چینج بھی ہے, گلوبل وارمنگ بھی ہے, پھر ہمارے اپنے جو مسائل ہیں جو ہم نے خود کریٹ کیے ہیں. آپ کس طرح سے اس کو ایسیس کرتے ہیں سر؟ دیکھیے سر, اس وقت پاکستان کے دو مسائل ہیں. ایک ہے کلائمیٹ چینج, ٹھیک ہے, ایک ہے گورننس. ٹھیک ہے, اور دونوں کو مکس کرنے کی ضرورت نہیں. کلائمیٹ چینج ایک بڑی سمپل طریقے سے میں کہہ سکتا ہوں, واٹ از ناٹ نون دیٹ از کلائمیٹ چینج. کوئی ایسی سڈن چیز ہو جائے, جیسے شہر میں ابھی سردیاں شروع ہو جائیں, یعنی برف باریاں شروع ہو جائیں, تو آپ کہیں گے یہ کلائمیٹک چینج ہے, بہت چینج ہو گیا. اینی تھنگ دیٹ از پریڈکٹیبل, دیٹ از گورننس. دیٹ از پریڈکٹیبل, دیٹ از گورننس. اب میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. لیٹس سے کراچی میں بارش ہوتی ہے, پتہ نہیں کتنی ہوئی ہے مجھے نہیں معلوم, 150 mm سے زیادہ, 150-200 کے درمیان ہوئی ہے. چند سال پہلے 2020 میں 345 ملی میٹر ہوئی تھی پی ایف بیس پہ. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہمیں معلوم ہے کہ بارش ہیوی ہو سکتی ہے, اور اب یہ رواج چل پڑا ہے. اٹس اے نون. آج ہو یا 5 سال بعد ہو, 10 سال بعد ہو, آئی ہیو ٹو پریپیئر مائی سیلف. دس از ناٹ کلائمیٹ چینج. اچھا, اس کے لیے کرنا کیا ہوتا ہے؟ بڑی سمپل سی چیز ہے, بڑی سمپل سی. فرض کیجئے آپ جس گھر میں رہتے ہیں اس گلی کی نالی ہوگی, اگر وہ کلاگڈ ہے آپ کے سیوریج سے, پلاسٹک کی بوٹلوں سے, یہ وہ, ٹھیک ہے, تو جو ویسٹ مینجمنٹ ہے دیٹ از اے گورننس ایشو, اٹس ناٹ اے کلائمیٹ چینج ایشو. تھوڑا سا اپنی گلی سے نکل کے محلے میں آ جائیے. محلے میں آ جائیے تو آپ دیکھیں گے کہ جو نالا گزرتا تھا اس کے دونوں طرف آپ نے اس کو نیرو کر کے گھر بنا لیے ہیں. ایسے بعض جگہ سے بند کر کے آپ نے پارکنگ لاٹس بنا دیے, بلکہ پلازاز کھڑے کر دیے. ٹھیک ہے, اب پانی وہاں پہ کسی جگہ تو پانی جائے گا نا, اس کو راستہ چاہیے, اور جب زیادہ بارش ہوگی تو اس کو زیادہ راستہ چاہیے نا, کیونکہ زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے. ہم نے اسے نیرو کر دیا. ٹھیک ہے, ایک سٹیپ آگے چلے, اپنے محلے سے نکلیے, شہر پہ آ جائیے. جو آپ کے بڑے بڑے نالے ہیں, دریا جن کو کہتے ہیں ملیر, کرنگی وغیرہ, ان کو ڈسچارج چاہیے. اگر ڈسچارج جہاں وہ سمندر میں جاتے تھے, جہاں وہ مینگروز میں جاتے تھے, اگر وہاں پہ اگر آپ نے ایلیٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز بنا دی ہیں اور جانے کے راستے بند کر دی ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ تو گورننس کا ایشو ہے نا, کلائمیٹ چینج کا ایشو نہیں ہے. تو میں جب کراچی کی اگزامپل اس لیے دے رہا ہوں کہ مجھے ناردرن ایریاز میں, کے پی میں اور اے جے کے میں ایگزیکٹلی یہ چیز نظر آتی ہے. اتنا زیادہ ہم نے ہوکس کریٹ کر دیا, کلاؤڈ بسٹ. میرے حساب سے جب ایک فنکشنری کو یہ ایکسپٹ نہیں کرنا ہوتا کہ ہماری تیاری کمپلیٹ نہیں ہے, یا ہمارا سسٹم جو ہے وہ, تو وہ نیچر پہ ڈال دیتا ہے, تو وہ کہتا ہے جی وہ میں اس پر ڈال دوں. اگر مجھ سے آپ پوچھیں کہ جو ٹورنشل رین ہے یا کلاؤڈ بسٹ ہے, دونوں میں سے نقصان کس کا زیادہ, تو میں کہوں گا ٹورنشل رین کا. اوکے, کراچی میں ٹورنشل رین ہوئی ہے نا, آپ دیکھ لیجئے, ملٹی بلین ڈالر کا آپ کو نقصان ہوگا, ابھی آ جائے گا. اگر ہم اس کو ویسے عوام کے لیے ڈسائفر کرنا چاہیں کہ ٹورنشل رین اور کلاؤڈ بسٹ میں فرق کس بنیاد پہ ہوتا ہے؟ بڑا سمپل ہے, اور میں اس کی سائنس بھی ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں. کلاؤڈ بسٹ یہ ہے کہ جب ہیٹ ویوز آتی ہیں, کراچی میں آئی ہوئی تھی مارچ اپریل مئی میں, تو ایویپریشن ہوتی ہے موئسچر کی, وہ بادل میں چلے جاتی ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کے ایوریج ٹیمپریچر سے 1 ڈگری زیادہ ہیٹ ویو ہو تو 7% اس موئسچر میں انکریز ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کراچی کا نارمل ٹیمپریچر 33, 34, 35 ڈگریز ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جو آپ کی ہیٹ ویو آئی تھی وہ 41, 42, 43 ڈگری, 7 کے ساتھ ضرب دے دیں گے, تقریباً 45, 48, 50% موئسچر زیادہ اس میں. ٹھیک ہے. اچھا, وہ موئسچر آپ یہ سمجھیں کہ آپ نے غبارے میں کو پانی سے بھر دیا, اس نے کسی ٹائم پھٹنا ہے اور گرنا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ کی قسمت ہے کہ ہوا کے ساتھ جا کے وہ بحر عرب میں پھٹے, یا ہندوستان میں جا کے پھٹے, یا باجور میں جا کے پھٹے. ٹھیک ہے, جب وہ پھٹتا ہے تو ایگزیکٹلی غبارے کی طرح پھٹتا ہے, جیسے اس میں آپ سوئی ماریں گے تو ایک دم زیادہ ڈاؤن پور ہو جاتا ہے. اب باجور کو سمجھ لیجئے, پورا ملک اس سے بہت پریشان ہے, ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کا جو نقصان ہوا بہت ٹریجک تھا. بہت زیادہ پانی ایک نیبرہڈ پہ گرا, 10, 20, 50 گھروں کے اوپر گرا. مجھے ایگزیکٹ نمبر نہیں معلوم, میں لینا بھی نہیں چاہتا کیونکہ نمبرز ابھی چینج ہو رہے ہیں, مسنگ باڈیز مل رہی ہیں. بہت سارے لوگ مارے گئے, بہت سارے گھروں کے اوپر جو ہے وہ گرا, وہ گر کے لائف سٹاک گیا, کراپس گئی. اچھا, وہ میجر لوکلائز لاس تھا. اگر صرف وہ کہتے کہ جی آپ کہتے جی 50 لوگ مر گئے, نقصان کہاں سے شروع ہوا؟
اور جب پانی بہنا شروع ہوا اچھا تو ہم نے ڈیفارسٹیشن کی ہوئی ہے وہاں پہ ٹمبر مافیا ہے، ٹھیک ہے، کٹی ہوئی لکڑیاں نیچے اچھا وہ مڈ اور لینڈ سلائڈ بننی شروع ہوئی، جو راستے میں گھر آتے تھے ان کو ساتھ لے کے چلنا شروع اور جو درخت ان پتھروں کو اور مٹی کو روک سکتے تھے وہ نہیں روک پا رہے تھے کیوں تھے ہی نہیں، وہ تو تھے ہی نہیں، بلکہ وہ بھی الٹا پڑے ہوئے تھے، سائڈوں پہ چھپا کے رکھے ہوئے تھے، وہ بھی آنے شروع ہوئے۔ اچھا جب وہ مین باڈی میں آیا پانی نیچے جاتا ہے نا، چونکہ سلوپ بہت زیادہ گریوٹی بڑھتی جاتی ہے، گریوٹی کے ساتھ سپیڈ بڑھتی جاتی ہے، ایکسیلریٹ کرتا ہے، جب وہ پورے تھرسٹ کے ساتھ جاتا ہے اور مختلف پیسیجز سے جب آنا شروع ہوا، آگے آپ نے نیرو کیا ہوا، ہاؤسنگ سوسائٹیز بنی ہوئی ہیں، ہوٹل بنے ہوئے، یہ بنے ہوئے، ہوٹل بنے ہوئے، اتنے بڑے بڑے بولڈرز جب جاتے ہیں تو انہوں نے ہمارے سارے برج تو تباہ کر دیے، وابڈا کے وہاں پہ وہ بنے ہوئے تھے وہ تباہ ہو گئے۔ اب ہمیں وہ برج بنانے میں 70 سال لگے، آپ سمجھ رہے ہیں، غریب ملک، ہمارے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں، تو نقصان جو ہوا وہ اس بنیاد آؤٹ بسٹ کا نہیں ہوا، وہ ویک گورننس کی وجہ سے جیسے کراچی میں ہو رہا ہے۔ اچھا اب ابھی تک جہاں تک مجھے معلوم ہے ان مافیاز کے خلاف ایف آئی آر درج نہیں ہوئی۔ ایف آئی آر درج کرنا آسان کام نہیں ہوگا کیونکہ وہ غریب غربا نہیں ہے، وہ مافیا ہے، ٹھیک ہے، ان کے تعلقات ہر جگہ پہ ہو سکتے ہیں۔ سر مجھے ایک چیز بتائیے کہ اس وقت اگر بات کر رہے ہیں اوور آل یا کراچی کی مثال بات کر لیں، ایک تو یہ ہے کہ گورننس کے ایشوز آپ نے صحیح کہا، اور ایک اتھارٹی کوئی ہو تو اس کو چلو مورد الزام بھی ٹھہرائیں، اگر کافی سارے کے ڈی اے ہے، کے ایم سی ہے، ڈی ایچ ایز ہیں، پھر کنٹونمنٹ بورڈز ہیں، ایک تو یہ چیز آپ کی نظر میں سولوشن کیا ہے اس چیز کا اگر کراچی کو مد نظر رکھیں، کیا کس طرح سے ڈیل کیا جا سکتا ہے بہتر؟ دیکھیے میں آپ کو 2-4 آسان چیزیں بتلانی چاہ رہا ہوں جو کی جا سکتی ہیں، اور ایسی چیزیں بتلاتا ہوں جو دنیا میں ہو رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، ایس ایم ایس سروس جو ہے اس کے ساتھ ارلی وارننگ سسٹم پہنچ سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ نیشنل لیول کی ضرورت ہے۔ نیشنل لیول کا مطلب یہ ہے کہ لوکلائز خبر ہوگی، وہاں پہ زیادہ اور قسم کی انفارمیشن ہوگی، کراچی میں اور قسم کی ہوگی، مگر ہوگی پورے ملک میں۔ ٹھیک ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے اب سٹارٹ کر دیا کل سے بجور میں سروس ہوگی۔ اچھا ایس ایم ایس سروس ہیز ٹو بی بیسڈ آن سائنس۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کو ڈرانا شروع کر دیں جھوٹ کی بیس پہ، جیسے کراچی میں ہیٹ ویو کا شروع ہوا تھا، آنے والی ہے، تو لوگوں نے توجہ دینی بند کر دی۔ تو میرے حساب سے سر ایک چیز تو یہ کرنی ہے۔ اب میں دونوں چیزوں کو کرنا چاہتا ہوں ڈسٹنکٹ۔ جب بیڈ گورننس ہوتی ہے تو آپ یہ نہیں کہتے کہ آئندہ یہ نہیں ہوگا، آپ کسی نہ کسی کو ضرور پنش کرتے ہیں تاکہ ایک ایگزامپل سیٹ ہو، کوئی اس کا فرق آئے۔ اکاؤنٹیبلٹی میرے حساب سے ٹمبر مافیا، یہ ہوٹلوں والے جن کے کمرشل پلازاز ہیں اور سوسائٹیز والے جنہوں نے بیچی اور خریدی، ان لوگوں پہ کیسز بننے چاہیے۔ اور کراچی میں کس پہ ہونا چاہیے؟ کراچی جنہوں نے ایگزیکٹلی یہی کام کیے ہوئے ہیں، انکروچمنٹس والے۔ ٹھیک ہے، دیٹس ایگزیکٹلی۔ اچھا اب تھوڑا سا اور آئیے، کراچی کے اور کراچی کے ناردرن ایریاز کے سولوشن میں تھوڑا سا فرق بھی آئے گا۔ کراچی والے یہ زیادہ مشکل ڈیسیشن ہوتے ہیں، پر پھر بھی میں آپ سے اس کا ذکر کرتا ہوں۔ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہیز ٹو بی اے پرائورٹی، اٹ ڈزنٹ ہیز ٹو، میونسپل ویسٹ ہیز ٹو بی اے پرائورٹی۔ ٹھیک ہے، تقریباً اگر 1 روپے کا نقصان ہوا ہے تو 25 پیسے کا نقصان اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ 25 پیسے کا نقصان آپ کا انکروچمنٹس کی وجہ سے ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، 25 پیسے کا آپ کا نقصان اس لیے ہوا کہ آگے راستہ بند تھا۔ 25 پیسے کا نقصان اس لیے ہوا کہ پانی کی کوانٹٹی بہت زیادہ تھی۔ ٹھیک ہے، اس کوانٹٹی میں ایسا ضرور ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، سٹارم کا جو راستے ہیں اور سیوریج کے جو راستے ہیں شہر میں، ان کو علیحدہ کرنا چاہیے۔ یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری، کراچی میں نہیں ہے، کراچی میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، پانی کی سپلائی جو ڈرنکنگ واٹر کی سپلائی ہے، یو ہیو ٹو میک شیور کہ وہ ہر کسی کے پاس جا سکتی ہے اور سیور لائن کے ساتھ مکس ہوئے بغیر جا سکتی ہے، کیونکہ اب بیماریاں آئیں گی۔ اتنا پانی گرنے کے بعد لوگوں کے پاس موبائل چارج کرنے کے لیے بجلی نہیں ہوگی اور پینے کے لیے پانی نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے سر، تھینک یو سو